سوچ لو مایا، یہ بہت خطرناک کھیل ہے، انم نے پریشانی سے کہا۔ وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں۔ مایا جتنی بہادر تھی، انم اتنی ہی ڈرپوک تھی۔ پھر بھی ان دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں۔ مایا کو چیلنجز لینا اور دینا دونوں ہی بہت پسند تھے، اتنا کہ اگر کوئی اسے ایسا کوئی چیلنج بھی دے دیتا جس میں اس کو جان کی بازی لگانی پڑتی تو وہ بخوشی اسے قبول کرتی۔ اسے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ اس کے گھر والے، ماما، بابا اور بہن بھائی اس پر جان دیتے تھے، مگر پھر بھی چیلنجز کو جیتنے کی بات پر وہ بالکل ہی سب کی محبتیں بھلا دیتی تھی۔ سبھی اسے سمجھاتے مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ مجال تھی کہ کسی کی سن کر ذہن میں رکھتی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا اس کی ہابی تھا۔ ابھی بھی وہ یونی کے گراؤنڈ میں کھڑی تھی، سامنے ہی کچھ اسٹوڈنٹ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مایا کو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو پرپوز کرنا تھا، جو سب سے آخر میں اس میدان میں رہ جاتا، اور خالی پرپوز نہیں کرنا تھا، اسے پرپوز کر کے اسے حق بھی کرنا تھا، اور گھر پرپوزل لے کر آنے کی دعوت بھی دینی تھی۔ اگر وہ یہ کر لیتی تو جیت جاتی، ورنہ وہ ہار کر سبھی اسٹوڈنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہار قبول کرتی، جو کہ مایا گیلانی کے لیے ناممکن تھا۔ انم اسے سمجھا رہی تھی کہ اگر سامنے والا اس کے گلے پڑ جاتا تو وہ بری پھنستی، گھر والے نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ انم اس کی فکر میں مرے جا رہی تھی، اور وہ مزے سے اپنا چیلنج پورا کرنے کو شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسٹوڈنٹ میدان سے نکلنے لگے۔ مایا گیلانی اور انم حیدر وہیں کھڑی تھی اور سب کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ سبھی چلے گئے، اب بس ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا چہرے مخالف سمت میں تھا اور پشت ان دونوں کی طرف تھی۔ لو، اب آئے گا مزہ، مایا گیلانی کہتے ساتھ ہی میدان کی حدود میں داخل ہوئی اور مزے سے چلتی اس اسٹوڈنٹ کے قریب جانے لگی، جبکہ پیچھے کھڑی انم حیدر بس اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ جب مایا ایک قدم کے فاصلے پر رہ گئی تو اس نے پلٹ کر انم کی طرف دیکھتے اپنا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے اس کی طرف کس پاس کی تھی، جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ جب مایا گیلانی نے منہ سیدھا کیا تو ٹھیک اسی وقت اس اسٹوڈنٹ نے رخ موڑا۔ دونوں بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مایا گیلانی تو سکوت میں جا چکی تھی۔ اس قدر خوبرو مرد اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ گولڈن بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، گرے آنکھیں جو سنجیدگی سے مایا گیلانی کو دیکھ رہی تھی، انابی لب جو سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ مایا گیلانی کی نظر اس سے نیچے ہوئی تو بلو شرٹ جس کے اوپری بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا سینہ واضح ہو رہا تھا، اس کا نیم برہنہ سینہ دیکھ مایا نے جھٹ سے نظروں کا زاویہ موڑا، جبکہ سامنے کھڑے شخص نے مایا گیلانی کی طرف دیکھتے ذرا سا دوسری طرف ہوتے جانا چاہا۔ اس کا ارادہ سمجھتے مایا گیلانی اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ اس نے مایا گیلانی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مایا گیلانی نے گلابی رنگ سے سجے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو ہمت دینے لگی، کیونکہ مقابل کی نظروں نے اس کی ساری ہمت ہی چھین لی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جہانگیر عالم نے اس کے سوال پر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر مایا گیلانی کنفیوز ہو گئی، پھر وہ بغیر کچھ کہے جانے لگا۔ پھر سے مایا گیلانی اس کے سامنے آئی۔ اس بار جہانگیر عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، وہ معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ جہانگیر عالم نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ دور میدان کی حدود سے باہر اسے ایک لڑکی نظر آئی جو انہیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی یہ بات سمجھ سکتا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس لڑکی کو اپنی طرف بلایا۔ انم اس کے اشارے پر حیرت سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی، مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے کنفرم کرنا چاہا کہ وہ اسے ہی بلا رہا تھا، جس پر جہانگیر عالم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ڈر گئی، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے سے چلتی ان کی طرف آنے لگی۔ مایا گیلانی نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انم حیدر ان کے قریب پہنچی تو جہانگیر عالم نے بے تاثر لہجے میں اسے مخاطب کیا اور پوچھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی کیا لگتی ہیں، جس پر انم حیدر نے اسے بتایا کہ وہ دوست ہیں۔ اسے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ انہیں کسی پاگل خانے لے جائیں، اس وقت انہیں چیک اپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتنا کہتا وہ چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں ہی بس اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت، یہ مایا گیلانی پر بات کرے گا؟ اتنا کہتے مایا اس کی طرف جانے لگی، مگر انم حیدر نے اس کا بازو پکڑتے کہا چھوڑو یار، مگر وہ انم کے کہنے پر بھی باز نہ آئی۔
تم ہوتے کون ہو مجھے پاگل کہنے والے؟ تم خود ہوگے پاگل، تمہارا پورا خاندان پاگل، تمہارے اگلے پچھلے پاگل، تمہاری ماں۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ جہانگیر عالم جو جا رہا تھا اس کے الفاظ پر پلٹا۔ تیزی سے اس تک جاتا اس کے الفاظ روک چکا تھا۔ اس نے مایا گیلانی کا جبڑا سختی سے پکڑا تھا، اتنی سختی سے کہ اسے لگا کہ اب اگر سامنے والے نے اس کو نہ چھوڑا تو اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میرے خاندان پر بات کرو۔ وہ غصے سے چلاتا اس کی جان سکھا چکا تھا، جبکہ مایا گیلانی ڈر سے کانپنے لگی۔ یہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس کی وجہ سے وہ یوں خوف زدہ ہوئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کی راہ میں آ چکی تھی وہ راستہ کس قدر تھکا دینے والا تھا اور وجود کو توڑنے والا ہے۔ جہانگیر عالم اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا چلا گیا۔ انم نے اسے اٹھایا تھا جبکہ وہ رونے لگی تھی، اور روتے ہوئے ہی وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ گھر پہنچتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، جہاں جاتے دروازہ لاک کرتے وہ ایک بار پھر روتی، شدت سے روتے۔ اس نے چہرہ گھٹنوں میں دیا۔ کافی دیر گزر گئی جب اس کی بہن نے دروازے پر دستک دی۔ مایا، کھانا کھا لو آ کر۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ مایا گیلانی اپنی جگہ سے اٹھی اور فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا کھا کر سر درد کا بہانہ کرتے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مسٹر ایکس وائی زیڈ، وہ غصے سے بولی تھی۔ پھر اس نے ایک دوست کو میسج کرتے اس اسٹوڈنٹ سے اس کی انفو مانگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اس کی عام سی ڈیٹیل مل چکی تھی۔ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ یہ سب کیسے کرے۔ پھر اس نے جہانگیر عالم پر نظر رکھنے کا سوچا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرا دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ سوچ اسے کسی کھائی میں دھکیلے گی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، یہی سوچتے ہوئے کہ کس طرح سے وہ جہانگیر عالم پر نظر رکھ سکتی ہے، اور جہاں اس کی کوئی ایسی غلطی سامنے آئی جس سے وہ شرمندہ ہو سکے، وہیں وہ سب کے سامنے اس کی غلطی کا بتا کر اسے شرمندہ کر دے گی۔ اگلے دن یونی پہنچ کر سبھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے اسے وارننگ ملی تھی کہ وہ ہار چکی ہے، اب اسے شرط پوری کرنی ہوگی۔ یہ وہ مقام تھا جس پر مایا گیلانی کو موت نظر آ رہی تھی، مگر وہ ہار چکی تھی۔ اب اسے یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ وہ سبھی اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے سبھی سے اپنے ہارنے کی معافی مانگی، ساتھ ہی دل و دماغ میں عہد کیا کہ وہ جہانگیر عالم سے بدلہ ضرور لے گی۔ اور یہ بات تو سچ ہے نا کہ جب انسان بدلے کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ ہر غلط بات کو کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، غلط کام کر کے دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ بھی یہی کرنے کی راہ پر چل پڑی تھی۔ وہ یونی کے وقت بس جہانگیر عالم کو ڈھونڈتی رہی۔ پھر اسے کچھ طلبہ سے پتہ چلا کہ وہ انہی کی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ بات اس کے لیے بہت خوشی کی تھی۔ وہ اس بات کو سن کر جھوم اٹھی تھی۔ اب وہ بہت اچھے طریقے سے جہانگیر عالم کو سزا دے سکتی تھی، اس پر نظر رکھ سکتی تھی۔ اس کے لیے اس کا بدلہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ جہانگیر عالم کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے لیکچرز لینے لگی، کیونکہ اب تو اگر جہانگیر عالم یونی آتا تو اس کی کلاس میں ہی آتا۔ شاید وہ یونی نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف یونی کی بیسمنٹ میں جہانگیر عالم ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 3 لڑکے گرے ہوئے تھے۔ وہ تینوں تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ چہرے سے پاؤں تک وہ تینوں ہی زخموں سے چور تھے۔ جہانگیر عالم کے اشارے پر اس کے دائیں طرف کھڑا آدمی سر ہلاتا ایک طرف گیا۔ وہاں ایک میز پڑی تھی جس پر چند ہی چیزیں تھیں۔ وہاں سے اس نے ایک بالٹی جس میں تقریباً 10 لیٹر تک پانی وغیرہ ہو سکتا تھا، وہ بالٹی اٹھائی اور جہانگیر عالم کے کہنے پر ان تینوں کے اوپر انڈیل دی۔ اس میں برف کے چند ہی ٹکڑے رہ چکے تھے، باقی کی برف پگھل چکی تھی، یعنی کہ وہ پانی برفیلا تھا۔ دسمبر کے سرد موسم میں ٹھنڈا پانی ان تینوں پر گرتا انہیں اچھلنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ چلتے ایک دوسرے سے دور ہوئے، بند ہوتی آنکھیں اب کھل چکی تھیں۔ ان تینوں نے خوف سے کرسی پر بیٹھے اس ظالم حیوان کو دیکھا تھا جو پچھلے 3 دن سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ 3 دن سے ان تینوں کو سوائے پانی کے کچھ نہیں ملا تھا۔ اب بتاؤ وہ بیگ کہاں ہے؟ جہانگیر عالم نے سرد لہجے میں پوچھا تو اس کے بولنے پر وہ تینوں ڈر گئے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم سچ، وہ تینوں یک زبان بول رہے تھے، مگر ان کا جواب جہانگیر عالم کو پسند نہیں آیا۔ تبھی اس نے ہاتھ میں پکڑا چاقو ان میں سے ایک کی طرف پھینکا جو اس کے کاندھے پر لگا تھا، اور چلانا ان تینوں نے شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر عالم نے بیزاریت سے ان تینوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک آدمی کو اشارہ کرتا بیسمنٹ سے نکلنے والی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ پیچھے اب ایک دفعہ پھر درد سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
مگر اوپر پہنچنے تک وہ آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ یہ ان تینوں کا قصہ ختم ہو چکا تھا۔ جہانگیر عالم سب کی نظروں سے اوجھل ہی یونیورسٹی سے باہر نکل چکا تھا، مگر مایا گیلانی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ تو اسے ساری یونی میں ڈھونڈ چکی تھی، اب اچانک وہ کہاں سے آیا تھا۔ پھر انم کے ساتھ وہ گھر کی طرف چل دی۔ رات کے وقت وہ سبھی ڈنر کر رہے تھے جب مایا گیلانی کے والد اسد گیلانی کا فون رنگ ہوا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھے۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھے تھے اور پھر تیزی سے اوکے کہتے باہر کی طرف بھاگے۔ مایا اور اس کی بہن بھائیوں نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ مایا کی والدہ کو ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ ان کا دل اب مضبوط تھا، اسی لیے وہ ان کے یوں بھاگنے پر ڈرتی نہیں تھی۔ رات دیر تک مایا اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی۔ یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ وہاب اور وارث ٹی وی لان میں بیٹھے تھے اور مایا پورچ میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے اندر سے وارث نے پکارا۔ وہ بھاگ کر اندر گئی تو سامنے ٹی وی پر ایک خبر نشر تھی۔ ہیڈ لائن پر اس کے یونی کا نام بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا اور اینکر چلا چلا کر نیوز بریک کر رہا تھا۔ اس کی یونی کے 3 اسٹوڈنٹ جو پچھلے 4 راتوں سے غائب تھے، ان کی لاشیں ملی تھیں۔ لاشوں کی حالت بہت بری تھی۔ مایا اس خبر پر سن ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی تھی جب وہاب نے اسے دیکھا تو ٹی وی بند کر دیا اور اس کے پاس جاتا اسے سینے سے لگا گیا۔ ریلیکس میرا بچہ۔ وہ جانتا تھا مایا نرم دل کی مالک تھی۔ ویسے تو بہت بہادر تھی، مگر ایسی باتوں پر وہ دل جلدی چھوڑ دیتی تھی۔ وارث بھی اس کے پاس گیا۔ وہ دونوں سے سمجھا رہے تھے۔ اگلے دن وہ یونی گئی تو ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ رات والی خبر کے اثر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب انم اس کے پاس گئی اور اس سے ان لڑکوں کی موت پر بات کرنے لگی، تقریباً ساری یونی کے اسٹوڈنٹ اس واقعے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ سبھی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بے تاثر چہرے سے گھوم رہا تھا تو وہ جہانگیر عالم تھا، جسے صرف اپنی پڑھائی سے غرض تھی۔ مایا گیلانی کی نظر اس پر گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا اسے ان لڑکوں کی موت پر کوئی دکھ نہیں تھا؟ وہ کیسے اتنا پرسکون تھا اتنے ٹینشن کے ماحول میں بھی؟ وہ یہی سوچ کر رہ گئی جب اس نے جہانگیر عالم کو سب سے نظر بچاتے دیکھا۔ وہ چونک گئی۔ وہ یوں کر رہا تھا جیسے ہر کسی کی نظروں سے بچ کر کہیں جانا چاہتا ہو۔ مایا گیلانی بھی اس کے پیچھے جانے کا سوچ رہی تھی اور وہ نامحسوس انداز میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ اس کے بابا نے ان سب بہن بھائیوں کی ٹریننگ کی تھی اور مایا گیلانی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے ذہین تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے چلتا رہا۔ اس کے بابا کہتے تھے وہ ہر طرح کی مشکل سے لڑ سکتی ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے مایا گیلانی ہر مشکل چیلنج کو قبول کرتی تھی۔ وہ جہانگیر عالم کا پیچھا کرتی یونی کے پچھلے حصے کی طرف نکل چکی تھی۔ وہاں اسٹوڈنٹس کا ہونا ناممکن ہی ہوتا تھا کیونکہ انہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ حصے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا، اسی لیے کسی کو اجازت نہیں تھی اس طرف جانے کی۔ تو پھر جہانگیر عالم اس طرف کیوں جا رہا تھا؟ مایا یہی سوچتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ جب وہ بیسمنٹ کے قریب جا کر رکا، مایا گیلانی بھی ایک درخت جس کا تنا کافی موٹا تھا اس کے پیچھے چھپ گئی۔ جہانگیر عالم کو وہاں کھڑے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب ایک آدمی وہاں آیا جس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی پشت مایا کی طرف تھی۔ تبھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کون ہے اور جہانگیر عالم سے اس ویرانے میں ملنے کیوں آیا ہے جب اس آدمی پر جہانگیر عالم نے چلانا شروع کیا۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو۔ میں نے بولا تھا ان لڑکوں کا بندوبست اچھے سے کرنا، انہیں دفن کر دینا، مگر تم لوگ سدا کے نالائق ہو۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ باس، ہم نے تو ان کا بندوبست اچھے سے کیا تھا، مگر نہ جانے ان کی لاشوں تک پولیس کیسے پہنچ گئی۔ وہ آدمی سر جھکائے بولا۔ مایا کو لگا وہ یہ آواز پہلے سن چکی ہے، مگر کہاں یہ وہ یاد نہ کر سکی، اور وہ کن لڑکوں کی بات کر رہے تھے یہ سوچتے اس کے ذہن میں رات کی خبر کی جھلک سنائی دی۔ وہ چونک کر سامنے کھڑے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ لوگ انہی 3 اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے؟ وہ لبوں پر زبان پھیرتی بولی جب دوبارہ اس آدمی کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے لگتا ہے باس یہ آپ کے دشمنوں کا کام ہے۔ ضرور وہ جان گئے ہوں گے کہ آپ اس یونی میں معمولی اسٹوڈنٹ بن کر آتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ جہانگیر عالم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ مجھے اریسٹ کروا دیتے۔ میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، انڈر ورلڈ کا نامور گینگسٹر ہوں۔ جہانگیر عالم کے کہنے پر مایا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔
وہ آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہی تھی. وہ ابھی بھی کچھ باتیں کر رہے تھے مگر مایا گیلانی کی سماعت میں بس وہی چند الفاظ گونج رہے تھے جو جہانگیر عالم کو اجنبی شخص نے کہے تھے. وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سے وہیں بیٹھ گئی اور پھر وہ وہیں بیٹھی رہ گئی. جہانگیر عالم اور وہ شخص وہاں سے کب گئے اسے خبر نہیں. پھر یکدم ہی وہ اٹھی تھی اور یونی کے مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگی. گیٹ کے قریب جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ اپنا موبائل تو وہیں گرا آئی ہے. ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ پلٹ کر وہاں جائے اور موبائل لے کر آئے مگر جا نہ سکی. پھر وہ وہاں سے پرنسپل کے آفس گئی. بغیر دستک کے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی. سامنے ہی وہ راکنگ چیئر موڑے دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھے ہوئے تھے. مایا گیلانی نے اپنا اکھڑتا سانس بحال کیا. وہ خود کو نارمل کرنے لگی. اس نے سامنے دیکھا اور ہمت کر کے پرنسپل کو مخاطب کیا. سر، مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے. اتنا کہتے اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری. سر، آپ کو علم نہیں ہے ہماری یونی میں خطرناک گینگسٹر کھلے عام گھوم رہا ہے. یہ کہتے مایا نے پرنسپل کا رد عمل دیکھنا چاہا مگر وہ خاموش تھے، جس پر مایا کو حیرت ہوئی. مگر اس وقت اس کا دماغ اتنا حاضر نہیں تھا جو اس بات کا مطلب سمجھ سکتی. پھر وہ تھوڑا آگے کو جھکی اور میز پر ہاتھ رکھے راز تارانہ انداز میں بولی. سر، جہانگیر عالم، وہی جو فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے. سر، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے. سر، وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کے روپ میں مشہور خطرناک گینگسٹر. ابھی مایا نے اتنا ہی کہا تھا جب پرنسپل کی راکنگ چیئر کا رخ اس کی جانب گھوما. اس کرسی پر پرنسپل کی جگہ جہانگیر عالم بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ مایا کا رنگ فاق ہو چکا تھا. اس سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہو گئی؟ اور جہانگیر عالم وہاں کیا کر رہا تھا؟ پھر اس نے دیکھا جہانگیر عالم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے. وہاں اب سختی آ رہی تھی. وہ اب بھی مایا کو دیکھ رہا تھا، خطرناک تیور چہرے پر سجائے. وہ یوں تھا جیسے ابھی مایا کی جان لے لے گا. اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات جنہیں دیکھ کر مایا گیلانی خوفزدہ ہوتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی. اسے اپنی جان جانے کا خطرہ لاحق ہوا. اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اس نے بے ساختہ اپنی غلطی تسلیم کرتے اپنے بابا کو یاد کیا تھا. پھر وہ پلٹ کر آفس سے باہر نکلنے لگی تھی مگر دروازے کی طرف جاتے اس کی نظر دروازے کے وسط میں کھڑے اسی آدمی پر گئی. وہ ابھی بھی پشت دوسری طرف کیے کھڑا تھا. وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی. اسے کسی بھی صورت اپنی جان بچانی تھی مگر اس کی کوشش ناکام ہو گئی تھی. جب دروازے پر کھڑے جہانگیر عالم کے آدمی نے اپنا رخ موڑا، مایا گیلانی شوق رہ گئی. سامنے کھڑا شخص اتنا بھیانک چہرہ بھی رکھ سکتا ہے اسے علم نہیں تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جسے وہ معصوم سمجھتی ہے وہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ایک خونی اور ظالم درندے کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے شوق میں تھی جب اس شخص نے ہاتھ پکڑ کر رومال اس کے منہ پر رکھا. وہ ہاتھ پیر مارنے لگی مگر یہاں اس کی کوئی تکنیک کام نہ آئی اور اسے بے ہوش کر دیا گیا. لے جاؤ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ جہانگیر عالم سفاکیت سے بولا تھا. وہ آدمی سر ہلاتا مایا گیلانی کو اپنے بازو میں اٹھائے کاندھے پر ڈال کر لے گیا. پیچھے جہانگیر عالم نے کچھ دیر پھیلے ہوئے واقعے کو سوچا. جب وہ یونی سے جا رہا تھا تو اسے اس کی آدمی کی کال آئی تھی جس نے بتایا کہ کوئی اسٹوڈنٹ بیسمنٹ کے قریب آیا تھا. قریبی درخت کے پاس ایک موبائل ملا تھا. جہانگیر عالم فوراً واپس گیا. وہاں جاتے ہی اس نے وہ موبائل لیا اور دیکھنے لگا. پھر اس نے اپنے آدمیوں کو یونی کے چاروں طرف لگا دیا اور خود پرنسپل کے آفس گیا اور پرنسپل کو آفس سے غائب کروا کر خود وہاں بیٹھ گیا. اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا یا ہوگی اس نے گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش لازمی کرنی ہے. نہ نکل پانے پر پرنسپل کے آفس ہی آنا تھا. تبھی وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور اس کے اندازے کے مطابق کچھ ہی دیر میں واقعی مایا گیلانی وہاں پہنچ گئی تھی. اسے دیکھ جہانگیر عالم اسی لیے مسکرایا تھا کہ اس کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا. وہ بیوقوف لڑکی واقعی اپنے دماغ کا استعمال نہ کرتے ہوئے پرنسپل کے آفس ہی پہنچی تھی. مایا کو سامنے دیکھ وہ تھوڑا حیران ضرور ہوا تھا مگر اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے. وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا. تبھی بر وقت اس نے مایا گیلانی کو پکڑ لیا تھا. پھر وہ سوچوں سے نکلتا وہاں سے بھی موو آن کر گیا. اسے کسی کام سے شہر باہر جانا تھا. جاتے ہوئے وہ اپنے آدمیوں کو مایا کا خاص خیال رکھنے کا کہہ گیا تھا. دوسری طرف شام ہونے پر مایا کی ماں نے اسد گیلانی کو کال کی تھی جو تیسری بل پر اٹھا لی گئی تھی. وہ ان تینوں کے قتل کیس کو سنبھال رہے تھے. انہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا. اوپر سے میڈیا نے ناک میں دم کر رکھا تھا
وہ اس وقت بہت پریشان تھے۔ گھر سے آتی کال دیکھ کے سوچ کر اٹھا لی کہ شاید روزمرہ کی طرح حال احوال پوچھنے کے لیے کال کی ہوگی، مگر اپنی بیوی کی نم اور پریشان آواز سن وہ خود بھی پریشان ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گی تو معلوم ہوگا۔ وارث کی ماں انہیں خاموشی سے روتا سنتے وہ چڑ کر بولے۔ اندر ہی اندر ایک خوف چھا رہا تھا۔ ان کی بیوی کسی چھوٹی بات پر روتی نہیں تھی۔ مایا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ ان کی بات سن وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کال کیا آپ نے اسے یا پھر وارث اور وہاب کو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ مایا تو یونی سے سیدھا گھر ہی جاتی تھی۔ وہ کبھی کسی دوست کے گھر نہیں گئی تھی۔ اسے اپنے بابا کے مزاج کا علم تھا، وہ انہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسد گیلانی کی نوکری کی وجہ سے بہت سے غلط لوگوں سے دشمنی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، خاص طور پر اپنی فیملی کو لے کر۔ اسد گیلانی کال کاٹ چکے تھے۔ مایا کی والدہ نے وارث اور وہاب دونوں کو کال کی، مگر کسی کو مایا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ وہ دونوں بھائی بھی گھر پہنچ چکے تھے، جبکہ ثریا بیگم کو مایا کی چھوٹی بہن مالا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ مالا ان کے گلے لگتی رونے لگی۔ وہ سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ مایا کا موبائل آف تھا۔ یہ بات کسی خطرناک حادثے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اسد گیلانی سب کچھ چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کئی بار مایا کو کالز کی، مگر مسلسل اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ انہوں نے انم کو کال کی تھی، جس کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے لیکچر کے بعد سے غائب ہے۔ اسے لگا تھا شاید وہ گھر چلی گئی ہے۔ اس نے پوری یونی میں اسے ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہ ملی تو اسے اپنا وہم سچ لگا تھا۔ انم کے بعد انہوں نے یونی کے پرنسپل کو کال کی تھی اور ان سے یونی کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کچھ غلط تو نہیں ہوا، جس پر انہوں نے پوری تسلی کروائی تھی۔ ہمیں یونی جا کر دیکھنا چاہیے بابا۔ وارث کے کہنے پر وہ وہاب کو بھی ساتھ لیے یونی کی طرف نکلے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے مایا کا نمبر اپنی ٹیم کو بھیجا اور ان سے تفصیلات نکالنے کا کہا۔ چند لمحوں بعد ہی انہیں مایا کے نمبر کی تمام تفصیلات مل چکی تھی۔ مایا کا نمبر لاسٹ ٹائم اس کی کلاس میں آن تھا۔ وہ یونی پہنچ کر اپنی ٹیم کو بھی بلوا چکے تھے۔ پھر وہ مایا کی کلاس میں گئے۔ وہاں مایا کا موبائل پڑا ہوا تھا جو کہ آف تھا۔ وارث نے اسے آن کرنے کی کوشش کی مگر وہ آن نہ ہوا، تو وہاب نے کہا شاید بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ وہاب کی بات پر وارث نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا۔ اگر بیٹری ڈیڈ ہو بھی گئی تھی تو اسے کسی اور کے نمبر سے ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے۔ تو وارث کی بات پر اسد گیلانی نے خود کو اندر ہی اندر تسلی دی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلتے گئے اور ساری رات وہ مایا کو ڈھونڈتے رہے، مگر مایا کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ گھر لوٹ گئے، جہاں ثریا بیگم اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسد گیلانی کو جھکے کاندھوں کے ساتھ واپس آتے دیکھ ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ زمین بوس ہوئی۔ وہ سبھی ان کی جانب لپکے تھے جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہیں لیے اسپتال گئے۔ دوسری طرف مایا کی آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور دوپٹہ تو جانے کہاں گرا تھا۔ پوری آنکھیں کھلی اور جب مایا کو ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ کہاں تھی۔ اس وقت وہ بیسمنٹ میں موجود تھی، جو شاید یونی کا ہی ہوگا، اس نے ذہن میں سوچا، اور ایک دفعہ پھر اس کی نظر سامنے گئی۔ سامنے شخص کو دیکھتے اس کا چہرہ سکون سے جیسے ناتا چھوڑ چکا تھا۔ وہ سفید ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کے سامنے دوبارہ دیکھا تو وہاں پر جہانگیر عالم کا گارڈ کھڑا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ مایا کو دوبارہ اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تھک کر اس نے سامنے شخص سے پوچھا۔ اسے جاننا تھا کہ وہ شخص وہاں کیوں تھا۔ اس کے سوال پر بھی اس شخص کی پوزیشن میں فرق نہ آیا، یہاں تک کہ اس کے لب جس طرح پہلے پیوست تھے بالکل ویسے ہی ابھی بھی آپس میں سختی سے پیوست تھے۔ مجھے یہاں سے جانے تو پلیز، میری ماما میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ دیکھو میری ماں کو رلاؤ مت، وہ میرے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتی۔ مجھے یہاں سے نکلنے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ منت کر رہی تھی۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، پھر چاہے کچھ بھی کر کے نکلنا پڑتا۔ وہ آدمی پلٹ گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد جہانگیر عالم اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مایا کے پورے وجود کو سکین کر رہی تھی۔ اس کی نظریں مایا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی، جسے محسوس کرتے وہ سرخ ہونے لگی تھی۔ جہانگیر عالم اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ جسے مایا نے دیکھا تو وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ وہ رک گیا۔
سیال ریشمی بال جو کاندھوں سے تھوڑا نیچے تھے، سیاہ گھنی پلکیں جو کبھی اٹھتی تو کبھی گرتی، اس کی سرمئی آنکھوں کو دکھاتی چھپا رہی تھی، مشرقی حسن جو اس وقت شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بنا دوپٹے کے خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہے۔ میں تمہیں مار دیتا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو مایا نے خوف سے اسے دیکھا۔ اس کو خوفزدہ ہوتا دیکھ جہانگیر عالم نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ پر تم کافی حسین ہو، بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے جہانگیر نے کہا، اور دوبارہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ مایا نفی میں سر ہلا رہی تھی، وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگ چکی تھی، اور جہانگیر عالم اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ مجھ سے دور رہو جہانگیر عالم، وہ چلائی تھی۔ اسے اب بس اپنی عزت کی پرواہ تھی، ڈر اور خوف صرف اپنی عزت کے لیے رہ چکا تھا۔ وہ کسی صورت اپنے بابا کا سر نہیں جھکا سکتی تھی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، وہ اپنی جان گنوا دے گی مگر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ جہانگیر عالم اس کے چلانے پر اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا؟ تم جیسی لڑکیوں کو لڑکوں کے قریب آنے سے فرق تو پڑتا نہیں ہے، پھر یہ چلانا کیوں؟ وہ ابھی بھی بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مایا نے اس کے تم جیسی کہنے پر سکتے میں جاتے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ اسے کیسی لڑکیوں میں شمار کر رہا تھا؟ وہ سوچنے لگی جب جہانگیر نے اس کے چہرے پر انگلی سے ٹریس کیا۔ مایا کانپ گئی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو تم نے مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا تو۔ اس بار مایا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لہجہ کاٹدار تھا جس پر جہانگیر عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کچھ دن پہلے تم نے ہی تو مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ اب میں راضی ہوں، وہ کاندھے اچکاتا بولا۔ مایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے حقیقت سمجھ رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنا بڑا گینگسٹر تھا تو کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ مایا گیلانی صرف اسے ایک چیلنج کی وجہ سے پرپوز کر رہی تھی؟ وہ انہی سوالوں کے حصار میں تھی جب جہانگیر عالم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور آئی برو اچکا کر دیکھا۔ میں شادی کے حق میں نہیں ہوں، باقی تمہیں دیکھ جذبات ہاتھ سے باہر ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آج کی رات؟ اپنا منہ بند رکھو۔ مایا اس کی بات کا مطلب سمجھتی چلائی تھی۔ جہانگیر عالم نے کان کھجاتے، میں اونچا نہیں سنتا مایا گیلانی۔ وہ یوں بتا رہا تھا جیسے بہت خاص بات ہو۔ وہ کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا جتنی وہ مایا گیلانی سے کر رہا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مایا نے غصے سے اسے دیکھا۔ جہانگیر عالم نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے قریب کھڑا کیا۔ اس کی مضبوط پکڑ پر کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ جہانگیر عالم نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ مایا کی روح تک لرز گئی تھی، جبکہ وہ جسے مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ کسی بھی صنف نازک کے قریب نہیں جاتا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا، مگر نہ جانے مایا میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ بس مایا کے قریب جانا چاہتا تھا۔ اس کی خوشبو خود میں اتارتے، گہرا سانس لیتے، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگر وہ اب اس سے دور ہوا تو بہت غلط کرے گا۔ اسی لیے اس کے بالوں سے چہرہ نکالتے جہانگیر عالم نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے اور اس کے درمیان رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ ابھی وہ کوئی اور گستاخی کرتا، مایا نے اسے دھکا دیا۔ جہانگیر عالم جو اس وقت اس کی خوشبو میں مدہوش تھا، ایک دم لڑ کھڑا گیا۔ اس نے سنبھلتے ہی خون آشار نظروں سے مایا کو دیکھا، جس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جہانگیر عالم، اپنی حد میں رہو۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو تم سے تعلق بنانے میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں۔ میں مایا اسد گیلانی ہوں جو کسی نامحرم سے تعلق بنانے سے پہلے مرنا پسند کرے گی۔ میں کبھی بھی اپنے بابا کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ وہ چلا رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ کتنی دیر سے وہاں بھوکی پیاسی بیٹھی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جہانگیر عالم نے اس کی بات پر قہقہ لگایا۔ وہ لڑکی جو کسی سے بھی جا کر کہے، بلکہ اس کی منتیں کرے کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نامحرم سے تعلق نہیں بناتی۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مایا نے آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکتا محسوس کیا۔ وہ اس ظالم شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اپنے بھائیوں کے سامنے رو سکتی تھی۔ ہر کسی کے سامنے رونا اس کی بہادری کی توہین تھی۔
وہ صرف ایک چیلنج تھا۔ اتنا کہتے اسے اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ سامنے کھڑے جہانگیر عالم نے قہقہہ لگایا تھا، کوئی بھی تمہیں کچھ بھی چیلنج کرے گا تو تم اسے پورا کرنے نکل جاؤ گی؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ تم ہر چیلنج پورا کرتی ہو۔ چلو آج میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، تم مجھے خوش کرو، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گا۔ جہانگیر عالم کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ جہانگیر عالم ایک بار پھر اس کے قریب ہونے لگا، اس بار مایا کی جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی دیوار میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا بس ابھی اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بابا کو پکارا تھا، وہ آ جائیں، بس کہیں سے آ جائیں، یا اللہ پلیز میرے بابا کو میرے پاس بھیج دیں، پلیز اللہ جی میری مدد کریں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں اللہ کو پکارتی دعا کر رہی تھی، جب جہانگیر عالم نے دیوار پر دونوں طرف اطراف ہاتھ رکھے اور اسے قید کیا تھا۔ مایا کے آنسو آنکھوں سے نکلتے چہرہ بھگونے لگے۔ جہانگیر عالم اس کی طرف جھکا، مایا اپنی جگہ پتھر ہو گئی جب اس کے آچھے لبوں کو اپنی گال پر پھسلتے محسوس کیا۔ اس کے آنسو چن رہا تھا، مایا کو اذیت ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، وہ پیچھے ہوا، خمار آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر سارا خمار پل میں اس کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ اب وہاں غصہ تھا، اس کا چہرہ سرخ غصے کی انتہا سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اپنی طرف کھینچا۔ پہلے تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، مگر اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ تمہاری بربادی اب میرے ہاتھوں لکھی ہے، آج کی رات تمہاری بربادی کے نام۔ یہ کہتے اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ مایا اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، سیدھی ہوتی پیچھے ہونے لگی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، جبکہ اسے پیچھے ہوتے جہانگیر عالم نے اس کی ٹانگ پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور اس کے وجود پر حاوی ہوا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں یہ نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی، وہ چلا رہی تھی، مگر مقابل کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے اپنے دماغ کو پھٹتا محسوس کرتا اس پر جھکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ کہہ رہا ہے اس کو سکون اب سامنے موجود لڑکی کے وجود سے ملے گا۔ جہانگیر عالم اس کے ہونٹوں پر جھکا، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مایا کا دماغ جیسے معوف ہونے لگا تھا، اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ظلم سے اس کے حلق سے خون منہ میں گھلنے لگا۔ بس یہی اس کی بس ہو رہی تھی، اسے جینا نہیں تھا۔ اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب جہانگیر عالم نے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے محسوس کیا تو پیچھے ہٹا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر مایا اس کے سامنے بے سدھ پڑی تھی، اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ جہانگیر عالم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے تھپ تھپانے لگا، مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ ایک دم جہانگیر عالم کی اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس اسے پکارنے لگا، مایا اٹھو، دیکھو، میں جانتا ہوں تم ڈرامہ کر رہی ہو، اٹھ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر جب مسلسل پکارنے پر بھی مقابل نے جواب نہ دیا تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ نہ جانے دل کس خوف سے کانپ اٹھا، دیوانہ وار اسے پکارنے لگا۔ پاگلوں کی طرح وہ بس اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، یہاں تک کہ مایا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جہانگیر عالم نے دل کو خوف کو رد کرتے اپنا کان اس کی دھڑکن پر رکھا جو مدھم ہوتی اب ساکت ہو رہی تھی، اور یہاں اسے لگا جیسے اس کی اپنی دھڑکنیں بھی بند ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس پر کمبل ڈالتے باہر بھاگا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جسے وہ بازو سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا تھا اور مایا کے قریب بٹھایا۔ چیک کرو اسے، جلدی دیکھو کیا ہوا ہے اسے، وہ چلایا تھا، جس پر وہ ڈاکٹر کانپ گئی۔ وہ مایا کو چیک کرنے لگی۔ جلدی کرو، ایک دفعہ پھر جہانگیر عالم چلایا، ہمیں انہیں اسپتال لے کر جانا ہوگا، ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ اس کی بات پر جہانگیر عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کا لہجہ پہلی دفعہ کانپ گیا تھا، مگر ڈاکٹر کے جواب پر اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے شاید، اگر جلدی اسپتال نہ لے جایا گیا تو جان بھی جا سکتی ہے، وہ بتا رہی تھی، اور جہانگیر عالم پتھر کا ہو رہا تھا۔ پھر وہ مایا کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا، ریش ڈرائیونگ کرتا وہ اسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جلدی میں اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں لی تھی،
راستے میں ایک جگہ ناکا لگا تھا، پولیس کی بھاری ٹیم وہاں موجود تھی۔ جب جہانگیر عالم کو انہوں نے رکنے کا کہا مگر وہ نہ رکا۔ پولیس وین اس کے پیچھے لگی تھی مگر وہ اسے پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ اسپتال کے قریب رکتا، مایا کو اٹھائے اندر بھاگا تھا اور جا کر سیدھا سے اسٹریچر پر لٹایا تھا۔ وہ ڈاکٹرز کو چلا چلا کر بلا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے، دیکھو اسے کیا ہوا ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو جان نکال لوں گا تم سب کی۔ وہ غم اور غصے سے چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹرز مایا کو لیے اندر جا چکے تھے۔ پیچھے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب پولیس اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس نے سب سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس نے پولیس کی بات پر اپنے لہجے میں غم شامل کرتے کہا، میری بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی آفیسر، اگر اسے وقت پر اسپتال نہ لایا جاتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی، اسی لیے میں وہاں رک نہیں سکا۔ میں معافی مانگتا ہوں آفیسر۔ وہ ہاتھ تک جوڑ گیا تھا۔ اگر ان پولیس والوں کو پتا ہوتا کہ سامنے موجود شخص کون ہے تو وہ غش کھا کر گر جاتے۔ ایک ظالم جلاد ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ جہانگیر عالم ابھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، ورنہ ایک ہی جست میں سب کو مار گراتا جو اسے اریسٹ کرنے آئے تھے۔ ابھی وہ پولیس والے کچھ کہتے، جب پیچھے سے انہیں اسد گیلانی کی آواز آئی تو ان سب نے پلٹ کر انہیں سیلیوٹ کیا تھا۔ وہ جہانگیر عالم کے سامنے آئے، کوئی بات نہیں ینگ مین، بس اگلی دفعہ خیال رکھنا، وہ نرمی سے بولے۔ جہانگیر عالم نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر پریشانی واضح تھی۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے غائب ہونے پر پریشان تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی وائف کی؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ جہانگیر عالم کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ ان کی بیٹی کو اغوا کر چکا تھا۔ وہ کبھی کسی کی عزت پر یوں آنکھ نہیں رکھتا تھا۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں اپنی مرضی پر آئی تھیں، ورنہ وہ کسی سے زبردستی نہیں کرتا تھا۔ وہ سبھی اسد گیلانی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ یوں ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ یوں ہی شام ہو گئی۔ مایا اب ٹھیک تھی، اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر کی اجازت سے مایا کے لیے واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ مایا نے خاموشی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی، نہ وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ جہانگیر عالم نے اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا تھا اور اسی لیے کمرے تک گیا، وہاں جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا جب مایا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ مجھے مار دیں پلیز، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے خود مار دیں، کیونکہ میں خودکشی جیسے حرام راستے کو چن کر قیامت تک خدا کی گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جہانگیر عالم نے اذیت اور کرب سے اس کی طرف دیکھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ جاتے اس نے اپنے آدمیوں کو نکاح کے انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ سبھی اس کی بات پر حیران ہو گئے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی اس سے سوال کرنے کی۔ تبھی وہ سبھی تیزی سے انتظامات کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور کچھ گواہ وہاں پہنچ چکے تھے، ساتھ ہی جہانگیر عالم جو ان سب کو حکم دے چکا تھا ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے وہاں آیا تھا۔ ان سب کو ایک نظر دیکھتا اندر گیا۔ جاتے اس نے شاپنگ بیگ سے لال دوپٹہ نکالتے مایا کے سر پر ڈال دیا۔ وہ جو سر گھٹنوں میں رکھے شاید رو رہی تھی، اس کی حرکت پر جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر لال دوپٹہ دیکھ وہ حیرت سے کبھی اس دوپٹے کو دیکھتی تو کبھی جہانگیر عالم کو، جو اسے دیکھتا اپنی جگہ مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی اس رنگ میں۔ پھر وہ خود کو سنبھالتا باہر گیا۔ نکاح خواہ کو لیے اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے نکاح کے لیے گواہ تھے۔ مایا سب کچھ سمجھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ سب نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ جہانگیر عالم جو دوسری طرف صوفے پر بیٹھا تھا اٹھ کر اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا اور اس کی طرف جھکا تھا۔ اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو آج کی رات میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے بغیر کسی رشتے کے تیار رہنا، کیونکہ میں نہ تو تمہیں یوں خودکشی کرنے دوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ باقی مرضی تمہاری ہے، چاہو تو ہم تعلق بنا سکتے ہیں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتا اسے بے بسی کی انتہا پر کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اس نے دور ہوتے نکاح خواہ کو اشارہ کیا۔ وہ نکاح کے بول بولنے لگا جو مایا کو اپنی موت کا فرمان لگ رہے تھے۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو جہانگیر عالم نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے اس پر سختی کے دباؤ ڈالا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ قبول ہے۔ اس کا دباؤ سخت سے سخت ہوتے دیکھ وہ تیزی سے بولی تھی۔ پھر نکاح خواہ نے جہانگیر عالم سے پوچھا۔ وہ تو خوشی سے قبول ہے بولتا گیا۔
نکاح کے بعد وہ سیدھی کمرے سے نکل گئی۔ جہانگیر عالم وہیں بیٹھا تھا۔ ابھی بھی اس کا مایا کی نازک کمر پر ہاتھ تھا۔ دباؤ ابھی بھی سخت تھا کہ مایا کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ جہانگیر، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تھی، جس پر اسے بیڈ پر سیدھا کرتے جہانگیر عالم اس کی طرف جھکا، اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھ دیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ مایا نے سسکی بھری تھی۔ وہ اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ اس کا محرم تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ اسے اس کے حق سے دور کر کے خود کو گنہگار نہیں کر سکتی تھی۔ گردن سے چہرہ نکالتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اب کی بار اس کا لمس نرم تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس سے دور ہوا۔ میں کھانا لاتا ہوں، پھر تمہیں دوا کھانی ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیچھے مایا حیران رہ گئی، اس کے قریب آ کر کیسے دور جا رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو نوالا دیا۔ مایا نے منہ نہ کھولا۔ میری جان، کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو، یہ جانتے ہوئے کہ تم ابھی میرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آگے ہو کر اس کے گال پر پیار کرتے نرمی سے بولا، تو مجبوراً مایا نے منہ کھولا۔ اسے کھانا کھلا کر دوا دے کر وہ چلا گیا۔ واپس آیا تو دودھ کا گلاس اسے پینے کو دیا۔ مایا نے وہ بھی بغیر کچھ کہے پی لیا۔ جہانگیر عالم نے اسے لیٹنے کو کہا اور خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گئے اور کمر سے پکڑتے اسے سینے میں چھپایا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ جہانگیر عالم اس سے ذرا سی شرارت ضرور کرتا تھا، جس پر وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ مایا کا خود سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مایا کے دل میں اس کی جگہ بن رہی تھی۔ یہ بات وہ جانتا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ مایا کمرے میں بیٹھی تھی جب جہانگیر عالم وہاں آیا۔ اس کے پاس گئی، جہانگیر، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ جس بات سے ڈرتا تھا وہ کتنی آسانی سے کہہ گئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ مایا اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ میں واپس آ جاؤں گی، بس ایک بار اپنے گھر جانا ہے، وہ اس کی شرٹ سے باہر نظر آتے سینے پر لب رکھتی بولی تھی۔ جہانگیر عالم پتھر ہو گیا۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ مایا کو لگا وہ نہیں مانے گا، مگر اگلے دن وہ اسے لیے گھر سے نکلا۔ مایا بیزار سی بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی، وہ چونک کر جہانگیر عالم کو دیکھنے لگی۔ وعدے پر قائم رہنا مایا جہانگیر عالم، ورنہ آگ لگا دوں گا اس دنیا کو، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ مایا اندر گئی تو سب نے خوشی سے اس کا استقبال کیا تھا، یوں جیسے وہ سب جانتے ہوں کہ مایا کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ جب مالا اسے لیے کمرے میں گئی اور بتایا کہ جہانگیر عالم کل رات آیا تھا اور سب کچھ کلیئر کر کے گیا ہے، مایا کو حیرت ہوئی تھی۔ سب سے مل کر وہ جہانگیر عالم کے ساتھ گھر واپس گئی تھی۔ اسی خوشی میں وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ جہانگیر عالم رات 11 بجے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ برف کی طرح اپنی جگہ پر جم گیا۔ مایا آہستہ سے اس کے قریب گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے چہرے پر اپنے نازک ہونٹ رکھ گئی۔ جہانگیر عالم اس کی رضامندی سمجھ گیا تھا، تبھی اسے بازوں میں اٹھائے بیڈ تک لے کر گیا۔ بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ شکریہ مایا، میری زندگی کو زندگی بنانے کے لیے، وہ محبت سے کہتا اس کے وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنانے لگا۔ وہ اپنی شدتیں اس کے نازک وجود پر لٹا رہا تھا۔ وہ کبھی شرما جاتی تو کبھی گھبرا کر اس کے سینے میں چھپنے لگتی۔ دور افق پر چمکتا چاند بھی ان کے ملنے پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔